اللہ 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 اللہ۔ بسیار خوری، زیادہ کھا لینا، یہ انسان کو صحت نہیں بلکہ بیماری دیتی ہے۔ ایک بیماری تو یہ کہ زیادہ کھانے سے انسان میں فیٹ زیادہ آ جاتی ہے، موٹا ہو جاتا ہے، درمیان سے موٹا ہو گیا، ویٹ بڑھ گیا۔ یہ ویٹ کا بڑھ جانا مومن کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ صحت موٹاپے کو نہیں کہتے، صحت کہتے ہیں کہ انسان کی فزیک ایسی ہو کہ وہ کتنی دیر ایگزرشن بھی کرے تو وہ تھکے نہیں، اس کو تھکاوٹ نہ ہو کام کر کے۔ جب ایسا جسم ہو کہ کام کر کے تھکاوٹ نہ ہو تو بندہ سمجھ لے کہ اب میری صحت بہت اچھی ہے۔ اور بسیار خوری کے بعد انسان کی حالت یہ ہوتی ہے، پیدل بھی چند قدم چل لے تو اسے سانس چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ عبادات کیسے کرے گا؟ دنیا کے کام کیسے کرے گا؟ جس سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا، یہ خدا کے کسی دوسرے بندے کو کیا سنبھالے گا؟ تو اوور ایٹنگ کا ایک نقصان تو یہ کہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے، اور ویٹ بڑھنے سے کئی قسم سے اس کو پرابلم پیش آتے ہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر، گیسٹرک، معدے میں السر کا ہونا، یہ سب اکثر و بیشتر اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں اگر آپ غور کریں تو ایسی بیماریاں بہت کامن ہیں جن کا تعلق اوور ایٹنگ کے ساتھ ہے۔ کم کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ آج کے دور میں نہیں ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جا کر پتہ کر لیجئے، ڈاکٹروں سے معلومات کر لیجئے، وہ تمام بیماریاں جو زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں وہ آج کامن ہے۔ اس کا مطلب اللہ رب العزت کی بہت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ شاید اس سے پہلے اتنی مادی نعمتیں پہلوں کے پاس نہیں تھی، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری آج کے دور میں ہو رہی ہے، اتنی ناشکری پہلے کبھی بھی نہیں۔ انسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق رہنی چاہیے۔ اب ہر انسان کی خوراک اس کے جسم کے حساب سے اپنی ہوتی ہے۔ تاہم علماء نے کتابوں میں لکھا کہ جتنی انسان کو بھوک ہو اس سے 2-4 لقمے ذرا کم کھائے تو یہ بہتر ایٹنگ ہیبٹ ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی نعمتیں ہو اور پھر انسان بھوکا رہے، جسم کو غذا ہی نہ دے، کھائیے، مگر کتنا کہ جتنی بدن ضرورت محسوس کر رہا ہے اس سے چند لقمے کم کھا لیجئے تاکہ خوراک اچھے انداز سے ڈائجسٹ ہو کر جسم کا حصہ بن سکے۔ آج نارملی ہم جتنا کھاتے ہیں وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ شیر کے بارے میں کہتے ہیں نا جی کہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر مسل اسٹرینتھ اتنی ہوتی ہے کہ اگر کبھی کسی جانور کے سامنے وہ آ جائے تو اس جانور کی آدھی جان تو اسی وقت نکل جاتی ہے۔ ایک دہشت ہے اس کی، جس طرح سے وہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، اس کے جسم کے جو ریفلیکٹڈ ہیں دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، اور واقعی کہتا ہے کہ ایک ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ اس کی خوراک کتنی ہے؟ ہفتے میں 1 مرتبہ اسے گوشت فیڈ کیا جاتا ہے۔ ہمیں متعدد ایسی جگہ دیکھنے کا موقع ملا جہاں شیروں کی خاص نسلوں کو بریڈ کیا جاتا تھا، تو ان سے یہ کوشچن ہم نے بار بار پوچھا۔ پوری ورلڈ میں یہ چیز ہمیں کامن ملی کہ شیر کو ہفتے میں صرف 1 دفعہ خوراک دی جاتی ہے۔
اور وہ خوراک پورا ہفتہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے. ہم نے کہا اس کو ہفتے میں ایک دفعہ دیتے ہیں, ہم تو ایک دن میں ماشاءاللہ کتنی بار کھا رہے ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں جو زیرو موجود ہے ان میں سب سے زیادہ لانگ لیوڈ اسپیشی وہ کروکوڈائل ہے, مگرمچھ. اس وقت بھی مگرمچھ کی عمر 150 سال, 250 سال, 200 سال تک جا رہی ہے. تو سب سے زیادہ لمبی زندگی والا حیوان اس وقت زمین کے اوپر مگرمچھ ہے, اور اس کی جو مسل اسٹرینتھ ہے وہ بھی سب سے زیادہ. یعنی اگر شیر کا بازو بھی یہ اپنے جبڑے میں لے لینا تو بازو کو کٹ سکتا ہے, وہ چھوٹ کے واپس نہیں جا سکتا, اتنی مسل اسٹرینتھ ہے. اب اس پر ریسرچ کی گئی کہ اس کی لمبی زندگی اور اس کی مسل اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ اس جانور کی خوراک بہت تھوڑی. آپ حیران ہوگے کہ جس کروکوڈائل کا ویٹ 700 kg ہو, یعنی اگر 70 kg کا ایک بندہ ہو تو 10 آدمیوں کے وزن کے برابر جس مگرمچھ کا وزن ہے وہ 24 گھنٹے میں 750 گرام کھانا کھاتا ہے. 750 گرام, لیس دین 1 kg. اور ہمارا دوپہر کا کھانا ہی ماشاءاللہ 2 kg کے برابر ہوتا ہے. اور 3 کھانوں کے علاوہ چائے کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس کے نام پر ہم اور کیا کھا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے جسم کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی مشین کو اوور برڈن کر دیا جائے گا اس مشین کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا. وہی ہمارے جسم کا حال ہے کہ چونکہ بہت زیادہ فیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے جسم میں پھر چربی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے جسم میں جو طاقت آنی چاہیے پھر وہ نہیں آتی. اچھا, ہم جب اوور ہیٹ کرتے ہیں تو تو دماغ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے نا اس کو جسم کے آرگنز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے فائر فائٹنگ کوئی کرتا ہے نا کہ جہاں ضرورت ہے وہاں زیادہ توجہ دو. تو جب ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں ہمارا دماغ ڈیسیژن لیتا ہے کہ بدن کو میں سب سے زیادہ خون کی ضرورت سٹامک کو ہے, تو ہمارا ایک بڑا شیئر بلڈ کا وہ سٹامک کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ہمارے دماغ میں اس وقت بلڈ تھوڑا پہنچ رہا ہوتا ہے, اس لیے غنودگی طاری ہوتی ہے. زیادہ کھا لینے کے بعد جو غشی سی طاری ہوتی ہے یا غنودگی سی طاری ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ کہ جسم کے اعضاء میں سے بلڈ کم کر کے دماغ نے سٹامک کو بھیجا. اس کو ڈائجسٹ کرنا مصیبت پڑ گئی ہے, ابھی عمل کو کیجیے تو باقی جسم کے تھوڑا حصہ ملتا ہے تو بندہ پھر لیزی بن جاتا ہے, سویا رہتا ہے. تو اس کے کتنے سارے نقصانات ہیں. بہترین ایٹنگ ہیبٹ یہی کہ جتنی ضرورت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس سے کچھ لقمے کم کھائے تاکہ وہ اچھی طرح انسان کے جسم کو ہضم ہو کر خوراک مل سکے. چنانچہ ایک حکیم کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ مدینہ آ گئے اور وہاں آ کر انہوں نے کچھ دن زندگی گزاری. ان کا خیال تھا کہ مدینہ میں کوئی حکیم نہیں تو میرا کام اچھا چلے گا, مگر کتنے دن گزر گئے کہ ان کے پاس کوئی آیا ہی نہیں. تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہنے لگے جی کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا کام اچھا چلے گا اور یہاں تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی, ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے, یہ کھانے کو مکمل کر لیتے ہیں. اس وجہ سے ان کو بیماریاں کم ہوتی ہیں. تو صحت مندی کا بہترین راز
اللہ رب العزت کے محبوب نے بتا دیا. تاہم انسانوں کی سمجھ ڈفرینٹ ہے، ایجوکیشن لیول ڈفرینٹ ہے، ریسورسز ان کے پاس، اکنامک کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے بندوں پر مہربانی فرمائی، ایک مہینہ ایسا بھیج دیا کہ اس مہینے میں کوئی گڈ ایٹنگ ہیبٹ کو اپناتا ہے یا نہیں، وہ زبردستی ان کا پابند ہو جائے تاکہ اس کو فائدہ مل جائے. چنانچہ جو لوگ سارا سال خوب کھاتے ہیں، رمضان مبارک میں ان کے جسم میں سے کتنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسیس ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری جسم سے نکل رہی ہوتی ہیں. رمضان مبارک ان کے لیے صحت کا ضامن بن جاتا ہے، صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے. چنانچہ مجھے ورجینیا میں امریکہ میں ایک عیسائی ملے، انجینئر تھے. تو کوئی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل فاسٹنگ کر رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا مطلب؟ کہنے لگا آپ لوگ نہیں ایک مہینہ کے لیے کیا کرتے؟ میں نے کہا. کہنے لگا اس میں میڈیکلی اتنے فائدے ہیں کہ میں نے ظاہری فائدوں کی خاطر اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، ہر سال ایک مہینہ میں بھی روزے رکھتا ہوں. یعنی غیر مسلم جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا، وہ بھی اسلامی تعلیمات کی حکمتوں کو مانتے ہیں اور بسا اوقات ان کو اپنا کے دنیاوی فائدے اٹھاتے ہیں. نبی علیہ السلام کم کھانے کے عادی تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 3 کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے، پوری نبوت کی زندگی میں 3 کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے کہ آپ نے تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا. ایک دن کھایا تو دوسرے دن فاقہ، اگر 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. محبوب دو عالم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. چنانچہ جب آپ نے ان کو بٹھایا تو انہوں نے اپنی چادر کی گانٹھ کھولی تو آدھی روٹی خشک سی اس میں بندھی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کیا. ابا جان نے آپ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ لے کر آئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائی، ایک ایک روٹی سب کے حصے میں آئی، ایک میرے حصے میں بھی آئی. ابا جان جب میں وہ کھانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ تم تو کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا کے نہیں ملا. تو میں نے آدھی روٹی بچا لی، اب میں آپ کی خدمت میں تحفہ کے طور پر وہ پیش کرتی ہوں. نبی علیہ السلام نے وہ آدھی روٹی قبول فرمائی اور ٹکڑا اس کا لے کر اپنے منہ مبارک میں ڈالا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 3 دن گزر گئے تیرے والد کے منہ میں کوئی روٹی کا لقمہ نہیں گیا. جتنے بھی دنیا میں مشاہیر گزرے، اگر کبھی آپ ان کی زندگی کو دیکھیں نا اس ایسپیکٹ سے کہ وہ کتنا کھاتے تھے، تو یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ ان کی خوراک بہت واجبی تھی، نارمل سی تھی، وہ اوور ایٹ نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایسی ذہانت دی تھی کہ ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی. تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دن میں کتنا کھاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں آج کل 10 بادام کھا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہوں اور میرا پورا دن اسی کے اوپر گزر جاتا ہے. 10 بادام.
لیکن وہ تو دست قدام پہ وقت گزار لیتے تھے. ہمیں تو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نعمتیں دی، تاہم اتنا تو ہو کہ ہم اتنا کھائیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہو جائے. اس لیے جتنے لوگوں کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے نا، یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر فیٹ تھوڑی ہوتی ہے اور جسم ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ویل بلٹ ہوتے ہیں. ان کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے. کم کھانے والے. مجھے ایک دفعہ ایک میوزیم دیکھنے کا موقع ملا تو میں نے وہاں آئنسٹائن کی ممی دیکھی. اب آئنسٹائن آج کی دنیا میں اس طرح ریسپیکٹڈ فگر ہے کہ جیسے دین کے حلقوں میں پیغمبروں کی عزت کی جاتی ہے. جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اس کی تو میں اسٹرکچر دیکھ کے حیران ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی وزن 60 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوگا. پتلا دبلا سا بندہ، لیکن اللہ نے اس کو کیسا دماغ دیا کہ اس نے جو مادے اور انرجی کے ٹرانسفارم ہونے کی ایکویشن دی، آج اس پر بنیاد رکھ کر دنیا کے اندر سب سے زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے. تو جتنے بھی اچھے دماغ والے لوگ آپ کو ملیں گے نا، ان سب کی ایٹنگ ہیبٹس بہت ہیلدی ہوں گی. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ بھی اچھی ایٹنگ ہیبٹس کو اپنائیں، اور رمضان مبارک کا مہینہ اپنی ہیبٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.